الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 سے آج شروع کرتے ہیں رکوع تک۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان 3 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی کیا۔ پہلی نعمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل سے نجات تھی، پھر طور پہاڑ کی دائیں جانب پہنچنے کا وعدہ تھا، تیسرا من سلوہ۔ اب بنی اسرائیل جو ہے فرعون کی قوم سے آزاد ہو چکے تھے، اب وہاں سے ان کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور ان کا نائب اپنا حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، اور خود جو ہے جلدی جلدی طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اب اس جلدی جانے کا نقصان یہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ تو جلدی آ گئے نا میرے پاس، لیکن پیچھے کیا ہوا؟ قال فإنا قد فتنا قومک، فرمایا کہ پھر بے شک ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا۔ فتنہ یعنی آزمائش میں ڈال دیا۔ بے شک ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا، یعنی آپ تو ان کے پاس نہیں تھے۔ تو وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ سامری لگتا ہے کہ یہ جو آدمی تھا سامریو، جس کی یہ نسبت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا کوئی علاقہ تھا، اس علاقے کا یہ بندہ تھا، لیکن یہ سامری جو آدمی تھا اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں، بظاہر یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، اندر اس کے دل میں کفر تھا، شرک تھا اور منافق آدمی تھا یہ۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صف میں رہتا تھا، لیکن اندرون خانہ یہ دل کے اندر یہ فتنہ پردار آدمی تھا، فتنہ پرور آدمی تھا یہ۔ بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ کیا اور شرک اور بدعت کے اوپر، بچھڑے کی پوجا کے اوپر دوبارہ ان کو لگایا۔ وہ اس طرح کہ فرعون کی قوم سے جب آزاد ہو کے آئے تو ان بنی اسرائیلیوں کے پاس کسی کے پاس تھوڑا سا سونا تھا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس چاندی، موتی، جواہرات، اس طرح سب کے پاس زیورات تھے۔ نقدی نہیں ہوتے تو اس وقت یہ سونا چاندی زیورات ہوتے، وہ لے کے چلتے تھے۔ اب انہوں نے کہا یار کسی نے کہا میں نے تھوڑا سا اٹھایا ہوا، کسی نے کہا میں نے زیادہ اٹھایا ہوا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، سارے سونے کو پگھال لیتے ہیں، پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لیتے ہیں، پھر اینٹیں ہر کسی کو کاٹ کاٹ کے دے دی جائیں گی، یا ہر بندہ اپنے سامان میں گدھے کے اوپر، سواری کے اوپر لاد لے گا۔ اس طرح میں نے اپنا تھوڑا سا اٹھایا ہوا، کسی نے اپنا اٹھایا ہوا ہے، بکھرے ہوئے، اس طرح کرتے ہیں، ایک بھٹی کے اندر ڈال کے اس کو پگھال کے ہم سارے اینٹیں بنا لیں گے، پھر اینٹوں کو جو ہے وہ ہر کسی میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ کام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان صحابہ نے کام کی ذمہ داری سامری کو دی کہ بھٹی کے اوپر پگھالنے کا کام تم کرے گا۔ اب ان کو پتہ تو نہیں تھا یہ ایک بدبخت تھا، یہ اندر سے مشرک تھا، کافر تھا، اندر سے اس کے وہی مشرکانہ عقائد تھے۔ مصر کے جو لوگ تھے وہ بیلوں کی، گایوں کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، تو اس نے کہا کیوں نہ میں ایک بچڑا، اس نے پھر پگھلے ہوئے سونے کو اسی طرح جس طرح گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، اسی طرح کے اس نے بنایا، اس کا پیچھے سے جو دمب تھی اس سے پیچھے آواز جاتی، آگے سے سیٹی نکلتی، تو اس نے ایک نہ بچڑا بنا دیا، کہا کہ یہ الہ کا و الہ کا موسیٰ، یہ تمہارا اور تمہارے موسیٰ کا الہ ہے۔ تو جتنے بنی اسرائیلی تھے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اسی کی بات کے اندر نئے نئے نکلے تھے فرعون کی قوم سے، ابھی وہی پرانے عقائد نظریات ان کے اندر باقی تھے، بس یہ بھی اندھی تقلید کے اندر، جہالت کے اندر یہ بھی لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ انا فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا، آپ جلدی آ گئے، پیچھے کیا نقصان ہوا؟ وہ اندر جو ایک منافق چھپا ہوا ہے سامری، اس سامری نے اپنا کام کر دیا، اس نے گمراہ کر دیا سب کو۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹا اور غصے سے بھرا ہوا تھا، غضبان یعنی غصے سے بھرا ہوا،
آصفہ افسوس کرتا ہوا. یہ آصفہ باب سامیہ سے صفت مشبہ کا صیغہ جس کے معنی غصے سے بھرا ہوا، مبالغے کا، بہت زیادہ افسوس کرتا ہوا، غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا. آصفہ افسوس کرتے ہوئے قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ اور کون سا وعدہ تھا؟ طور پہاڑ کی دائیں جانب آؤ گے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے پیغمبر کو احکامات دیں گے، پھر اس کے بعد تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو وعدے سے مراد توبہ، ایمان، عمل صالح، انی لغفار لمن تاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اب تم نے توبہ کر لی ہے، میں نے بخش دیا. اب تم نے توبہ کرنے والا توبہ کی، پھر ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیے، پھر تم ساری زندگی ہدایت پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ توبہ، ایمان، عمل صالح کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے تم لوگوں نے، لیکن تم نے تو استقامت اختیار نہیں کی. ابھی تمہیں آزاد کروا کے ہیں، تم پھر کفر کے اندر لگ گئے، شرک بدعت کے اندر، بت پرستی کے اندر. تو اس لیے فرمایا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. یہ اللہ کا وعدہ تھا. اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، ابھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کوئی دن بھی نہیں گزرے، تم سے صبر نہ ہوا. ام اردتم ان یحل، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. ابھی وعدہ کہ وہ وقت نہیں گزرا، کوئی ٹائم نہیں گزرا، ابھی کی بات ہے، ابھی ہم آ رہے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ میں تمہیں احکامات دوں گا، تمہارے ایمان میں نے قبول کیا، توبہ، مغفرت، عمل صالح، پھر اس کے اوپر قائم رہو ساری زندگی. اللہ کا دیا وعدہ لمبا بھی نہیں ہوا لیکن تم نے خلاف ورزی کر دی. پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی عذاب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا ما، آگے وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں، اپنی مجبوری کس طرح بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. بملکنا، اپنے اختیار سے. ما اخلف کا معنی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا تیرے وعدے کی، بملکی کا اپنے اختیار سے. تو اکٹھا معنی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، اور کہنے لگے کہ لیکن ہم نے ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے، لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے کہ بوجھ تھا زیورات کا، ہمارے اوپر وزن تھا. وہی بات ہم نے پھر سب نے اتار کے بھٹی کے اندر ڈال کے ان کو اینٹیں بنانے یا ایک بنا کے پھر آپس میں تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا. کہنے لگے کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ حُمِّلْنَا لاد دیے گئے، ہم پر بوجھ جو ہے لاد دیے گئے ہم پر، اوزارا من زینت القوم، لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ ہم پر لاد دیے گئے. فَكَذَلِكَ الْكَسَّامِرِيُّ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پھینک دیا. فَكَذَفْنَاهَا، ہم نے انہیں پھینک دیا. الْكَسَّامِرِيُّ، پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا. تو بنانا کا معنی آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، بنا ڈالا. ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے بنا دی، یعنی وہ بچڑا دکھایا کہ یہ دیکھو گائے کا بچہ پیدا کیا، اس نے خود بنایا. ہم نے وہ سارا بوجھ ایک جگہ پہ ڈال دیا،
پھر سامری نے ساری یہ حرکت کی، اس نے گوشالہ بنایا، ایک بچھڑا بنایا، اور پھر ہم سب کو کہا کہ یہ تمہارا بھی الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ کا یہ رب ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی، بس وہ زیورات ہم نے پھینکے تو اس نے بچھڑا بنا دیا۔ اس طرح پھر آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر جو ہیں گر پڑیں، یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ اللہ کے لیے کوئی اولاد بنانا یا اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، غلام بن کر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آتی، کیا وہ بھی غلام بن کر آتی؟ اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کہ میری اولاد فلاں ہے، میری بیوی فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جواب دی، انما نعد لهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم اس چیز کی خبر نہ دو جس کا تذکرہ ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ہر آسمان اور زمین، آسمانوں میں زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور انہیں خوب جو ہے اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بندے کتنے ہیں، میری مخلوقیں کتنی ہیں، اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ میری ان میں سے اولاد کون سی ہے، تم نے دعویٰ کرنا تھا اللہ کو بتانے کے لیے، اللہ کو تم بتاتے ہو کہ اللہ تیری یہ اولاد ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، ہر ایک اکیلا اکیلا ہو کے اللہ کے پاس آئے گا۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے جو آنے والے میری اولاد بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ میں نے تو گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، مجھے تو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میری اولاد ہے، تم مجھے بتانے والے ہو، میں نے تو سب کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک جو ہے دنیا میں لوگ یہ میرے پاس ایک ایک ہو کے آئیں گے۔ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت جو ہے یہ مکہ معظمہ میں جو ہے نازل ہوئی، جہاں مسلمان صحابہ مظلومیت کی زندگی گزارتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کو تکلیفیں مصائب پہنچتے، اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا، اے صحابہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تمہاری عزت، تمہارا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں کے اندر تمہاری عزت، تمہاری شان، تمہارا مقام ہوگا، میں دنیا کے اندر یہ سب لوگوں کے دلوں میں تمہاری جو ہے عزت ڈال دوں، تم ذلیل اور رسوا لوگ نہیں ہو، تم محبوب ترین ہو پوری دنیا میں سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ وعدہ کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم رحمت پیدا کر دے گا، عظیم محبت، رحمت کی بجائے محبت، ودا کا معنی محبت، رحمان ان کے لیے عظیم محبت پیدا کر دے گا ان لوگوں کے لیے۔ یہ محبت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت پیدا کر دے گا۔ اب صحابہ سے کون بندہ ہے جو پیار محبت نہیں کرتا؟ دنیا کا ہر انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے عظیم محبت ڈال دی، یعنی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے محبت کرے، اللہ لوگوں سے پیار کرے، اللہ کی یہ بھی صفت، اللہ لوگوں سے نفرت بھی بڑی کرتا ہے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ العبد
نادا جبرائیل، جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اسے محبت کر، فیحبہ، اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل امین آسمان میں آواز لگا دیتے ہیں، لوگو اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سارے آسمان والے اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے دنیا کے اندر محبت رکھ دی جاتی ہے، ہر بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، تو دنیا کے اندر، زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے مسلم کے اندر مزید یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے نفرت کر۔ ثم ينادي في اہل السماء، پھر حضرت جبریل امین آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ان اللہ یغبظ فلانا فاغبظوہ، اللہ فلاں سے بغض رکھتا ہے، تم بھی بغض رکھو، فیبغضوہ ثم توضع له البغض فی الارض، پھر اس بندے سے نفرت رکھ دی جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت، اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے بعض لوگوں سے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جاؤ بھی کلاس لگاؤ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان ایک عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ ودا، یہ حب کے معنی میں محبت، فإنما یسرناہ بلسانک، تو اس کے سوا کچھ نہیں، یہ انما کا معنی ہے، فا اور انما کا، سو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یسرناہ بلسانک، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لتبشر، تاکہ آپ خوشخبری دیں متقی لوگوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور متقی کو بشارت دیں، اور اسی طرح آپ ڈرائیں اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو سخت جھگڑالو ہیں، ان لوگوں کو آپ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تو ان میں سے کوئی کسی کو محسوس کرتا ہے، کسی کو محسوس کرتا ہے، یعنی کیا دیکھتا ہے، جو مر گئے، اتنی دنیا چلی گئی، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے، یا ان کی کوئی آہٹ سنتا ہے، کیا تو ان میں سے کسی کو دیکھتا ہے، یعنی محسوس۔ الدن کا معنی سخت جھگڑالو، سخت جو ہے لڑنے والا، جھگڑنے والا، بات نہ ماننے والا، قریش اور جو کفار تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر بھی تذکرہ ہے، کیا تو ان میں سے کوئی کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی آہٹ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور دیگر کفار کو کہا کہ تم سے بڑے بڑے جو ہے تھے، بڑے ہٹ درم لوگ آئے تھے دنیا میں، ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، تم سے جھگڑالو قسم کے لوگ تھے، ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، ان کی آہٹ کچھ بھی، ان کی نشانی باقی نہیں ہے، سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ بھی جھگڑالو قسم کے، لڑاکے قسم کے، ضدی قسم کے لوگ تھے۔ اگر ہم نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا، مکہ کے قریش اور کفار، تمہیں بھی چاہیے کہ تم مان لو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو سب کا زمانے کے لوگوں کا حشر ہوا۔ جی آگے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، وَنَسُوقُ کا معنی ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانگ کر لے جائیں گے، پیاس سے ہانگ کر لے جائیں گے۔ ہاں جی، اور لا یملکون الشفاعہ کا معنی ہے کہ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس کے لیے رحمان کے ہاں کوئی عہد ہو، جس نے کوئی عہد لے لیا ہو۔ القى السامری، تو پھر اس طرح سامری نے ڈالا، یعنی بنا دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا۔ خوار جو محض ایک جسم، جسدن جو محض ایک جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے گائے کی آواز تھی، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، جس طرح گائے کی آواز ہوتی ہے تو اس طرح اس
جس بچڑے کو جو بنایا تھا گوسل، اس کی بھی تھوڑی سی ہوا آتی پیچھے سے اور اس کی آواز نکلتی تھی۔ لہو خوارن، تو کہا کہ اس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ فناسیا، سو وہ بھول گیا، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر الزام کہ وہ بھول گیا ہے، وہ طور پہاڑ پر رب کو ملنے گیا ہے، اصل رب یہ ہے جو میں نے تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کہا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ آخری جملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ یرجع الیہم قولا، وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے، نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ ان کے کسی نفع کا مالک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے، پیچھے سے سامری جو ایک بدبخت تھا، مشرک تھا، منافق تھا، اس نے پیچھے سے قوم کو گمراہ کیا، گوشالہ ایک بچڑا بنا دیا، بچڑا بنا کے پھر اس نے سب کو کہا یہ تمہارا اور ہمارا الہ ہے۔ بنی اسرائیل نئے نئے نکلے تھے بت پرست لوگوں سے، ان کے دل و دماغ میں بھی ابھی تھوڑی سی انہیں بیلوں کی، گایوں کی عبادت کا تھوڑا سا ذہن کے اندر وہی خیالات ابھی باقی تھے، تو انہوں نے بھی کہا یہ اسی طرح کا اس نے بھی بنا دیا، سارے پھر اس کے اوپر لگ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، آپ غصے سے واپس آئے۔ آگے پھر اگلے رکوع کے اندر پڑھیں گے، آپ حضرت ہارون کے ساتھ بھی سخت غصے میں ہوئے، انہوں نے پھر کہا کہ یہ مجھے قتل، جب واپس آئے تو آپ نے داڑھی پکڑی اور سر سے پکڑ کے جھنجھوڑا کھینچا، تو آپ نے کہا یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ کل پھر انشاءاللہ آگے